وہ تین کام کیا ہیں؟ میں درخواست کروں گا اپنے ناظرین اور سامعین سے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سمجھیں اور اس عمل کو دہرائیں، اس عمل کو کریں۔ ان تین کاموں سے کرنے سے انسان کا مستقبل عارضی بھی ٹھیک ہوگا اور مستقبل اخروی جو ہمیشہ ہمیشہ کا مستقبل ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرا وعدہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں، جو آدمی اس عمل کو دہرائے گا اس کا فیوچر، مستقبل ہر لحاظ سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ اگر ہمارے دیکھنے والے ناظرین و سامعین، سننے والے چاہتے ہیں کہ ان کا مستقبل بہتر ہو جائے، ان تین کاموں کو کر لیں۔ دعویٰ نہیں، اللہ پر امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کا مستقبل ہر ایک دن سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ وہ تین کام کیا ہیں؟ میں درخواست کروں گا اپنے ناظرین اور سامعین سے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور سمجھیں اور اس عمل کو دہرائیں، اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو ان کاموں کو کرے گا ان کو اللہ انعامات سے نوازے گا۔ وہ کام کون سے ہیں؟ اب میں ان کاموں کی تین کام ہیں، ان تین کاموں کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کا فیوچر اور مستقبل بہتر ہو جائے گا۔ اور فیوچر دو قسم کے ہیں، مستقبل دو قسم کے ہیں، ایک مستقبل عارضی ہے اور ایک مستقبل جو ہے نا اخروی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا مستقبل ہے۔ ان تین کاموں سے کرنے سے انسان کا مستقبل عارضی بھی ٹھیک ہوگا اور مستقبل اخروی جو ہمیشہ ہمیشہ کا مستقبل ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات، آپ اپنی زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کو پیدا کر لیں۔ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ کا اہتمام فرمائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اپنی کوتاہیوں سے استغفار کو کثرت کے ساتھ پیدا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، سورۃ نوح کے اندر آیت نمبر 10 کے اندر 11-12 کے اندر اللہ فرما رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے کہا گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ ہے بخشنے والا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اس پر اللہ کیا مستقبل میں انسان کو دینے والا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں آسمان پر تم پر بارشیں برسا دوں گا، رحمت کی عام بارشیں، رحمت کی برکات کی بارشیں اس پر برسائی جائیں گی۔ جو کام اس فقل استغفار کو کر لے گا، اس پہلے کام کو کر لے گا، یعنی کثرت کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات میں استغفار کو پیدا فرما لیں، تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل دنیا کا بھی بہتر ہو جائے گا۔ دنیا کا اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر میں اپنی رحمتیں نازل کروں گا، بارشیں برساؤں گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر اس پر کیا دوں گا؟ وَيُمْدِدُكُمْ، اگلی آیت سنیے، اللہ فرماتے ہیں وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور بڑھا دے گا تم کو مال اور بیٹوں سے، یعنی مال بھی تمہیں دے گا اور نرینہ اولاد بھی مالا مال کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور بنا دے گا تمہارے واسطے باغات۔ باغات خوشی کی جگہ ہوتی ہے، رام دہ جگہ ہوتی ہے۔ اللہ اس دنیا کو بھی رام دہ جگہ بنا دے گا اور مرنے کے بعد بھی آرام دہ جگہ بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور آگے فرمایا اللہ بنا دے گا تمہارے لیے نہریں، یعنی راحت اور سکون کی جگہیں اللہ تمہارے لیے بنا دے گا۔ اس لیے پہلا کام
میں اپنے دیکھنے والوں سے یہ درخواست کروں گا کہ پہلا کام یہ کر لیں کہ آپ کثرت کے ساتھ استغفار کر لیں، کم از کم 3 تسبیحاں جو ہے نا استغفار کی استغفر اللہ ہی کر لیں، چھوٹا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کا اہتمام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ استغفار کرنے پر رحمت کی بارشیں، مال کی بارشیں، بیٹوں کی بارشیں، باغات کی بارشیں آپ پر اللہ نازل فرمائے گا۔ تو اس سے دنیا کا بھی مستقبل بہتر ہوگا اور آخرت کا بھی مستقبل آپ کا بہتر ہو جائے گا۔ دوسرا کام آپ یہ کر لیں کہ آپ اللہ کے گھر مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کر لیں، اس سے آپ کا مستقبل دنیا کا بھی جو عارضی مستقبل ہے جس کے مارے ہم دنیا میں مارے پھر رہے ہیں وہ مستقبل بھی آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، اور ایک ہمیشہ کا مستقبل ہے یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا مستقبل ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ جب تیرے گھر میں تیرے بندے تجھے ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو کیا دیتا ہے؟ تیرے گھر میں تیرے بندے تجھے ملنے کے لیے آتے ہیں اللہ تو ان کو کیا دیتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے پیغمبر مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے اور میں ان کو یہ دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرماتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ عافیت، آپ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں تو عافیت دنیا کے اندر اللہ کا وعدہ ہے، میرا وعدہ نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ کی بات بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں کہ استغفار کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے، مال بھی دے گا، رحمتیں بھی، برکات بھی نازل فرمائے گا، بیٹوں جیسی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، باغات نہریں اللہ کے لیے بہا دے گا۔ اور دوسرا مسجدوں کو آباد، دوسرا 2 نمبر کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں، اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے، میں ان کو دنیا میں یہ دوں گا کہ میں ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرماؤں گا۔ پھر دوسرا کام آپ یہ پھر آپ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ یہ کہ آخرت میں یہ کروں گا کہ جب ان سے میری ملاقات ہوگی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جب ان سے میری ملاقات ہوگی تو پھر میں ان کو بخش دوں گا۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا فیوچر بہتر ہو جائے گا اور آپ کا مستقبل بہتر ہوگا دنیا کا بھی اور آخرت بھی۔ اور تیسرا کام وہ جوڑوں کے لیے، یہ 3 وہ آدمی بھی کر سکتا ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی، لڑکی ہے تو وہ بھی کرے تو اچھا جوڑا اللہ نصیب فرمائے گا، اور لڑکا ہے تو وہ ان 3 کاموں کو کرے، اللہ اس کو نیک سیرت اور نیک صورت بیوی عطا فرمائے گا۔ لڑکی کرے تو نیک صورت اور نیک سیرت اللہ رب العزت اس کو خامد عطا کرے گا۔ تو وہ تیسرا کام یہ ہے کہ جب ہم فرض پڑھیں یا واجبات پڑھیں یا مستحبات یا نوافل وغیرہ وطر پڑھیں کا اہتمام کریں تو ربی جعلنی کے بعد ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کا بھی اہتمام فرمائیں۔ اس دعا کی برکت سے آپ کی بیوی فرما بردار ہوگی، آپ کی اولاد بھی فرما بردار ہوگی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔